صف میں اگر بچہ موجود ہے تو اس میں ایک تھوڑی سی بات عرض کر دوں کہ دیکھیں بچے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ناسمجھ بچہ کہلاتا ہے اور ایک سمجھدار بچہ کہلاتا ہے۔ ناسمجھ بچہ وہ ہے جو 7 سال سے کم عمر کا ہو، اور سمجھدار بچہ شریعت میں وہ کہلاتا ہے جو 7 سال کا ہو کر 8ویں سال میں لگ گیا ہو۔ جو ناسمجھ بچہ ہے یہ نیت کا اہل نہیں ہوتا، یعنی یہ نیت اگر کرے گا بھی تو اس کی نیت کا شریعت اعتبار نہیں کرتی، لہذا اگر یہ صف کے درمیان کھڑا ہوگا تو یہ قطعی صف کا سبب بنے گا اور کھڑا کرنے والے گناہ گار ہوں گے، لہذا ایسے بچوں کو پہلے ہی پیچھے بھیج دیا جائے، صف کے درمیان کھڑا نہ کیا جائے۔ اس سے وہ ذرا والد صاحب ذرا توجہ فرمائیں، جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو لا کے اپنے ساتھ کھڑا کر دیتے اور کہتے ہیں بدتمیزی نہیں کرے گا میرے ساتھ کھڑا رہے گا، لیکن آپ نے قطعی صف کا ارتکاب کیا ہے اور یہ گناہ ہے، یاد رکھیں۔ مسجد میں آنے کے باوجود آپ گناہ گار ہوں گے، بچے کو پیچھے آپ کو بھیجنا ہوگا، صف کے درمیان نہیں رکھ سکتے۔ ہاں اگر سمجھدار بچہ ہے، 7 سال ہو گئے 8ویں سال میں آیا، یہ نیت کا اہل ہے۔ اس میں اب یہ ہوتا ہے کہ اگر پہلے سے بچے موجود ہیں، نہ جماعت قائم ہونے لگی تو ان کی الگ پیچھے صف بن جائے، یہ ہونی چاہیے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، پہلے تھے ہی نہیں لوگ تو بچہ صف میں شامل ہو گیا، اب یاد رکھیں اس بچے کو صف سے باہر نہیں کر سکتے۔ میں بڑی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں اپنے ان بزرگوں سے جن کو شرعی مسئلے کچھ بھی نہیں معلوم ہوتے، یہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، 7 سال کا بچہ صف میں کھڑا ہے، کندھے سے پکڑ کے پیچھے کر دیں گے اس کو اور خود آگے کھڑے ہوں گے۔ یاد رکھیے یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شیطان کے لیے ارشاد فرمایا کہ وہ صفوف میں گھس جاتا ہے اور نمازیں خراب کرتا ہے، تو یہ پھر ایک کام انسان والا نہیں ہے، یہ خدا نہ خواستہ اس کی معاونت میں کام کہلائے گا۔ وہ بچہ نیت کا اہل ہے، وہ درمیان میں کھڑا ہو سکتا ہے، وہ قطعی صف کا مرتکب نہیں ہو رہا، آپ کو یہ حق ہی حاصل نہیں ہے کہ آپ اس کو ہٹائیں۔ اور اسی طرح یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بیٹا کونے میں جاؤ، صف یہاں بن رہی ہے، اسے کونے میں بھیج دیا، بیچ میں سارا گیپ ہے، آپ مزید گناہ گار ہوئے، اس کو درمیان میں کھڑا کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تو 2 مسئلے ہو گئے۔ تیسرا مسئلہ جو آپ نے پوچھا، اس کے ضمن میں یہ بہت سی باتیں آپ کو معلوم بھی ہو گئی کہ بچہ بیچ میں تھا، بیچ میں سے ہٹ گیا۔ یاد رکھیں جب درمیان سے کوئی چلا جائے، یہ بڑے آدمی کا وضو ٹوٹ گیا درمیان سے چلا گیا، تو صف کو چاہیے کہ وہ مل جائے، اور سینٹر ہمارا مرکز ہوتا ہے، ادھر والے ادھر ہو جائیں یا ادھر والے ادھر ہو جائیں تو کونے میں جگہ بن جائے گی، یقیناً بعد میں آنے والے اس کونے والی جگہ میں شامل ہو جائیں گے۔ اور فرض کر لیں اگر یوں ہو کہ ملے نہیں لوگ، گیپ ہے، تو پیچھے والا جو شخص ہے ہمارے فقہ حنفی کی روشنی میں حالت نماز میں اگر 3 قدم لگاتار اٹھائے گا تو نماز فاسد ٹوٹ جائے گی، لیکن اس سے کم اگر 1 یا 2 قدم اٹھائے تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا حالت نماز میں ہی 1 قدم اور 2 قدم، آرام سے 2 قدم میں آپ اگلی صف میں آ سکتے ہیں، آ کے اس گیپ کو پورا کریں۔ اس صورت میں جب لوگ ملے نہیں، حالانکہ ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ مل جاتے، لیکن بہرحال آپ گیپ پورا کریں، پھر پیچھے آپ کا کوئی گیپ جو آپ کا پڑا ہوا گیپ بنا ہے وہ کوئی اور پورا کرے گا، یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ سنا یہ ہے کہ جب کوئی نماز میں حالت قیام میں کھڑا ہو تو الٹا ہاتھ اٹھانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر انہوں نے لفظ نہیں کہا لیکن پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کا کیا حکم ہے، یعنی کہ ایسے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ دیکھیں سیدھے یہ الٹے ہاتھ کا مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے دوران ایسا کوئی عمل اختیار کرنا کہ دور سے دیکھنے والا یقین کر لے کہ آپ نماز میں نہیں ہیں، ایسا کوئی عمل کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عمل کثیر، بڑا عمل، اور یہ عمل نماز کو توڑوا دیتا ہے، فاسد کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھتے پڑھتے کنگھا نکال کے بال بنانا شروع کریں تو دور سے دیکھنے والا تو یہ سمجھے گا نماز میں نہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے موبائل نکال کے میسج چیک کرنا شروع کر دیا حالت نماز میں تو دور سے یہ عمل کثیر کہلائے گا۔ اسی طریقے سے دیکھ کر قرآن پڑھنا، یہ بھی تعلیم و تعلم کی وجہ سے اس کو عمل کثیر مانا ہے۔ تو اگر فرض کر لیں کہ آپ ہلکا سے یہ الٹا ہاتھ اٹھا کے کھجاتے ہیں اور نیچے کر لیتے ہیں، حالانکہ الٹا ہاتھ اٹھا ہے، تھوڑا سا چلیں یوں ہی کر لیں کہ آپ نے اٹھا کے یوں کر لیا، لیکن دور سے دیکھنے میں کہاں لگے گا کہ آپ نماز میں نہیں ہیں، بلکہ وہ دیکھنے والے ہی سمجھے گا کھجا رہا ہے، صاف پتہ چلے گا۔ تو ایسا عمل عمل قلیل کہلاتا ہے۔ یہ بلا ضرورت نماز میں کریں تو اس سے کراہت ضرور آتی ہے، مکروہ تنزیہی ضرور ہے، لیکن اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ تو یہ غلط قسم کے بعض اوقات ہمارے ہاں مقولے معروف ہو جاتے ہیں اور ہماری اکثر معلومات کا ذریعہ یہی ہوتے ہیں۔ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے کہا، فلاں پوسٹ آئی تھی، فیس بک پر یہ ہے اور یوٹیوب پر یہ ہے، مستند علماء کرام کی طرف ہم رجوع نہیں کرتے ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ اس قسم کی باتوں کو اگر آپ کے کان تک پہنچ بھی جائیں، جب تک آپ اس کی تصدیق نہ کروا لیں آگے عام نہ کیجیے گا، ورنہ بہت بڑا گناہ جاریہ ہو جائے گا۔ جیسے ابھی میں ایک پوسٹ کے بارے میں بتانے والا ہوں، ایک انہوں نے کہا کہ اگر مریض ہے، کوئی جس فالج وغیرہ پڑ جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، وہ خود تو وضو نہیں کر سکتا لیکن گھر والے کروا سکتے ہیں، تو اگر وہ گھر والوں کو نہ کہے بلکہ تیمم کر لے تو کافی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں جب تک اصل موجود ہے نا، خلیفہ کام نہیں کرتا، جب تک یعنی یہ شخص وضو کر سکتا ہے تب تک تیمم کی طرف نہیں آ سکتا۔ اگر گھر والے اس کو وضو کروا سکتے ہیں تو پہلے اس کو وضو ہی کرنا ہوگا۔ اب یہ بعض اوقات مریض جو ہوتے ہیں نا بیچارے بار بار کہتے ہوئے گھبراتے ہیں، خوددار قسم کے ہوتے ہیں، گھر والوں کے رویے بھی بڑے خراب ہوتے ہیں، وہ ٹونٹنگ کرتے ہیں، جھنجھلاتے ہیں، پاؤں پٹکتے ہوئے آتے ہیں،
ہاتھ یوں پھینکتے ہیں ان کا اٹھا اٹھا کے، تو اس سے بیچارہ مریض کی ہوتی ہے دل آزاری. تو پھر وہ اس وجہ سے کہ اگر میں کہوں گا تو یہ وہیں سے ایک خطرناک سا زاویہ بگڑا ہوا چہرہ آئے گا اور پاؤں پٹکتے ہوئے آ کے مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے، وہ بیچارہ تیمم کی طرف مائل ہونے پہ مجبور ہو. لیکن بہرحال اس صورت میں تیمم نہیں ہو سکتا. ایسے مریضوں سے میری گزارش ہے ڈھیڑ بن جائے اور گھر والوں کو کہیں وضو کرواؤ. ان کے لیے بھی باعث ثواب ہے جو ایسے مریضوں کی تیمارداری کرنے والے ہیں. خدا را آپ تھوڑی ہمت کریں، آج یہ آپ کے سامنے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لٹا دے، پھر کیا ہوگا؟ اس لیے خوش دلی کے ساتھ خدمت کریں. تو بہرحال وضو کرنا ہوگا اور گھر والوں کو خوش دلی کے ساتھ ان کو وضو کروانا چاہیے. شروع کرتے ہیں کہ گورنمنٹ جاب کے لیے عمر کم کروا لینا یا شادی کا پرابلم نہ ہو آگے تو شناختی کارڈ میں عمر کم کروانا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں یقینی سی بات ہے کہ یہ دھوکہ ہے اور جھوٹ ہے، اور دھوکہ اور جھوٹ تو کافر کے ساتھ بھی جائز نہیں. چاہے جائے کہ ہم صرف دنیاوی مادی اشیاء کے لیے جھوٹ بول کر، وہ بھی مسلمانوں سے جھوٹ بول کر، اور اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کریں. ایک مسلمان کو اپنا اعتقاد مضبوط رکھنا چاہیے. جائز اور حلال کوشش کرنے میں حرج نہیں، لیکن ملے گا اتنا ہی جتنا اللہ نے ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے. یا اسی طرح سمجھ لیجئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قلم قدرت لوگوں کا رزق لکھ کر خشک ہو چکا ہے. اب کسی پرہیزگار کی پرہیزگاری اس کو بڑھا نہیں سکتی اور کسی کا فسق و فجور اسے کم نہیں کر سکتا. یہ اعتقاد مضبوط رکھیں. لیکن اس کے باوجود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تقدیر پر بھروسہ کر کے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنے کا حکم نہیں دیا، کوشش کا حکم دیا ہے. اور وہ کوشش طیب اور حلال ہو سکتی ہے. حرام کوشش ہرگز نہ کریں، کیونکہ چاہے آپ حلال کوشش کریں یہ حرام ملے گا وہی جو آپ کے لیے مقرر شدہ ہے. لیکن جب آپ حلال کوشش سے حاصل کریں گے تو یہ باعث ثواب ہوگا، اور حرام سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو کچھ زیادہ نہیں آئے گا، وہی آئے گا جو نہ کرتے تب بھی آتا، یہ حلال کوشش کرتے تب بھی آتا، لیکن آخرت کا وبال آپ نے جمع کیا. اس طرح ہرگز نہ کریں. اگر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب جو ہیں وہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھتے ہیں، تو ہم نے غور کیا کہ اس میں تھوڑی سی الفاظ کا رد و بدل ہے، کچھ آیات بیچ میں چھوڑ گئے، قرات غلط ہے. ہم نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں سمجھ پایا، وسوسے آ گئے ہیں کہ باقی جو قرات کرتے ہیں اس کا کیا حکم ہوگا. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ہمارے ہاں اجتماعی طور پہ سورہ ملک پڑھنے کا ایک رواج قائم ہو گیا ہے، اس سے ہمیں فضیلت حاصل وہ والی نہیں ہوگی جو حدیث میں بیان کی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے اوپر یہ انعام بیان کیا، سننے کے اوپر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ چونکہ مطلب افعال شرعیہ ہیں. افعال شرعیہ انہیں کہتے ہیں کہ جن کا تعارف اللہ کے نبی پیش کرتے ہیں، ہم قیاساً عقلاً اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں. لہٰذا میرا مشورہ آپ کو یہی ہوگا کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد اپنی سورہ ملک علیحدہ پڑھیں. یہ نہ کریں کہ ایک پڑھ لیں اجتماعی طور پہ، اس کو پڑھنے فضیلت ملے گی، آپ کو بحکم حدیث تو نہیں مل سکتی، کیونکہ حدیث میں پڑھنے کا ذکر ہے، سننے کا ذکر نہیں ہے. ہم اپنے پاس سے پڑھنے کو سننا اور سننے کو پڑھنا نہیں کر سکتے ہیں. یاد رکھیں نکاح کے اندر قول کہنا ہوگا. اگر کوئی اور قبول کر لے اور دولہا سن لے خالی تو کیا ہو جائے گا نکاح؟ نہیں، سننے کا وہ اس کو کہنا ہے، منہ سے الفاظ ادا کرنے. اس کا مطلب ہے کہ کہنا بعض جگہ ضروری ہوتا ہے اور بعض جگہ سننے سے بھی کام چل جاتا ہے، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے. تو دوسری بات جو غلطی کی ہے اس پہ میں کلام کرتا ہوں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ کچھ ہمیں الفاظ کی غلطی نظر آئی، تو وہ سورہ ملک کے اندر نظر آئی. اس پہ آپ یہ کیسے قیاس کر سکتے ہیں کہ جو نماز میں الحمد پڑھیں گے اس میں بھی ہوگی، جو سورت پڑھیں گے اس میں بھی ہوگی. آپ جہری نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے ہی ہیں، اس میں آپ دیکھ لیں ان کی الحمد شریف صحیح ہے، اور جو صورتیں وہ ملاتے ہیں وہ بھی بالکل صحیح پڑھتے ہیں. اس طرح فجر کے اندر، جمعے کے اندر، عشاء کے اندر آپ نے دیکھا اگر وہ صحیح پڑھ رہے ہیں، مغرب میں آپ نے دیکھا تو بس ٹھیک ہے، پھر ان کے اندر تو غلطی نہیں ہے. تو آپ ایک اور مقام پر غلطی کسی اور صورت کے اندر اس پر قیاس کر کے ان کی نمازوں کی خرابی کا حکم کیسے دے سکتے ہیں؟ ہاں اگر آپ کو مستقل بنیادوں پہ کوئی خرابی نظر آئی ہے وہ ایک الگ بات ہے، یعنی عام نمازوں کے اندر بھی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا. اور یہ آخری بات بس سمجھ لیجئے، خصوصاً جو ینگسٹرز ہیں ہمارے، نئے بچے دین کی طرف آتے ہیں اور یہ مفتی بن جاتے ہیں، اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ ان کا عین واضح نہیں نکلتا، ہا صحیح نہیں نکالتے. میرے بچوں اچھی طرح یاد رکھیں کہ امام کے لیے صحیح مخارج کے ساتھ الفاظ کو ادا کرنا واجب ہے، آپ کو صحیح سنانا واجب نہیں ہے. ورنہ آپ ثابت کریں ذرا. میں نے خود کتنے بالغان کو مدرسہ پڑھایا ہے، وہ ان کو کہتے ہیں عین نکالیں، عین بولو، ان کا عین نکلتا ہی نہیں ہے. لیکن جب وہ پڑھ رہے ہیں تو نستعین، وہ ایسے عین نستعین یوں کریں گے. ہمیں عین نہیں سن رہا لیکن وہ صحیح مقام سے نکال رہے ہیں. صحیح مقام سے نکالنا واجب تھا، نہ یہ کہ آپ کو سنانا بھی واجب. اب بیچارے کے تلفظ زبان پہ نہیں چڑھ رہا تو پھر اس کا مطلب وہ تو نماز نہیں پڑھا سکتا. یہ الگ بات ہے کہ ایسے کو احتیاط کرنی چاہیے کہ لوگ بدگمانی کا شکار ہوتے ہیں. لیکن یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ امام اگر تجوید جانتے ہیں
لیکن کلیئر ورڈز آپ کو یا حروف سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے تجوید ہی نہیں پڑھی یا وہ غلط پڑھ رہے ہیں. آپ ایک دفعہ ایسی باتوں میں نکلوا لیں اگر وہ کہتے ہیں کہ ہاں تجوید کے ساتھ آتی ہے اور میں صحیح مخارج بھی جانتا ہوں, اب آپ کو صحیح نہیں سن رہا تو ان کے پیچھے نماز بہرحال بالکل درست ہے.